الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. زینت مسند صدارت گل گلشن ولایت قرۃ عیون الصلحاء حضرت صاحبزادہ پیر مسعود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل ذیشان عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد طارق نقشبندی صاحب زید شرفہ، خطیب اعظم درگاہ حضرت شاہ دولہ ولی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فخر آل سنت خطیب آل سنت حضرت مولانا محمد اعظم چشتی صاحب زید شرفہ، اور یادگار اسلاف حضرت قبلہ مفتی محمد انور نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین حضرت صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین. اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، عرس پاک کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتیں جو کھا پی لیں، بلکہ ایسی محفل جو اللہ کے قرب کا، رسول اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، وہ محفل بھی نعمت ہے. ابھی اعظم چشتی صاحب پڑھ رہے تھے یا ان کے برادر اصغر پڑھ رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں. جب یہ پڑھ رہے تھے تو عشق رسول کے جام پلا رہے تھے، دلوں کے داغ مٹا رہے تھے. آج کی اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ. بیٹھے تو ہم رندیر شریف کی سرزمین پہ ہیں، پر حاضری بغداد شریف میں لگوا رہے ہیں. تصور بغداد شریف کا جما کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بغداد شریف والوں کا کرم ہے کہ ہمیں اس محفل میں بٹھا رکھا ہے. یہ دیا جو جلا ہے رندیر شریف میں، یہ بغداد شریف والوں نے جلایا ہے. یہ جو فیض کا دروازہ کھولا ہے، یہ شہنشاہ بغداد کی نگاہ کرم نے ہی کھولا ہے. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ،
اس کچتے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کون آئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کے دروازے پہ آئے ہیں۔ اس لیے حاضری تو ہم بیٹھے تو رندیر شریف میں ہیں، لیکن حاضری بغداد شریف میں لگوا رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ کو فتاوی رضویہ میں حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ امت جو عمل کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں بھی دکھائے جا رہے ہیں اور اولیاء کرام کو بھی قبروں میں دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ والمؤمنون کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام بھی اپنے مریدین کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے اولیاء کرام کو، مشائخ کو ان کے مریدین کے اعمال دکھاتے ہیں۔ عرس پاک کی محفل میں حاضری مشائخ سلسلہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک بھی آج خالی نہیں جائے گا۔ چشتی صاحب نے ایک اور بڑی پیاری بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد کے اندر لا بٹھایا ہے۔ مجھے عرصہ ہو گیا ہے اس محفل میں، عرس پاک کی اس محفل میں حاضر ہوتے ہوئے، کافی دفعہ حاضری دی ہے، تو ہر سال ہی یہ قادری فقیروں کا امتحان ہوتا ہے، ہر سال ہی یہ آندھی چلتی ہے، بارش آتی ہے، پر یہ قادری فقیر بھی ایسے پکے ہیں کہ یہ بارش ہو رہی ہو، آندھی ہو رہی ہو، جگہ تو بدل لیتے ہیں، محفل نہیں چھوڑتے، یار کا ذکر نہیں چھوڑتے، یار کے ذکر کے بغیر نہیں رہتے۔ جو آج اس وقت بھی رات گئے محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، میں آپ کی وفا کو، شوق کو، محبت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور صوفیانہ طرز فکر رکھتا ہوں۔ آپ بیٹھے نہیں ہیں، کسی کی نظر نے بٹھا رکھا ہے۔ جاگ کوئی لگائے تو پھر ہی بندہ جاگتا ہے۔ جاگن رات نو جنہاں نو جاگ لگی تے سون والیاں دے بھاگ ستے رہندے۔ کوئی جاگنے دی جوگی جوگ دیندا، بوتے رانجیاں نو لاندے بتے رہندے۔ منگتا اس سلطان دا صدف ہاں میں، موجاں مار دے جنہاں دے کتے رہندے۔ جاگن رات نو جنہاں نو جاگ لگی۔ زینت الاصفیاء قرۃ عیون الاولیاء پیر محمد حسین قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ کیسی جاگ لگا کے گئے ہیں۔ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے کئی بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں، عاشق خیر الورا خواجہ محمد اسلام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے بزرگ نظر آ رہے ہیں سفید داڑھیوں والے جو حضرت قبلہ پیر صاحب عرس رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ جو آگ انہوں نے سینوں میں لگائی وہ لگی ہوئی ہے، وہ بجھی نہیں ہے۔ جو نشہ ان کی محفل میں بیٹھنے سے چڑھا ہے وہ ایسا نشہ ہے جو قبر میں جا کے بھی نہیں اتر سکتا۔ دعا گو ہوں کہ عرس پاک کی اس محفل کی برکتیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مشائخ تو فیض تقسیم کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں فیض لینے کے قابل بنائے۔ اولیاء تو مزارات سے فیض تقسیم کرتے ہیں، اللہ ہمیں فیض لینے کے قابل بنائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ باہر سے اٹھ کے ہم مسجد میں آ گئے تو آیت کا ترجمہ سنانے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اسے نقل کیا ہے۔
علامہ البانی نے، جو غیر مقلدین کے ہاں بہت بڑا محقق ہے، علامہ البانی نے الترغیب الصحیح کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اگر لوگ مسجد میں اکٹھے ہو کے دین سیکھیں سکھائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کامل حج کا ثواب اگر کوئی مسجد میں اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کے دین سیکھوں گا یا دین سکھاؤں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، اس کی فضیلت میں، یہ جو دو آیتیں میں نے خطبہ میں پڑھی ہیں، ان کی فضیلت میں عظیم مفسر علامہ بغوی انہوں نے تفسیر کے اندر، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مزری کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ مولا علی شیر خدا اس روایت کے راوی ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد ان دو آیتوں کی تلاوت کرے تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا، وہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ جس طرح آیت الکرسی کی فضیلت میں ہے کہ جو آدمی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان بس موت کا ہی فاصلہ ہے۔ تو کچھ ایسی اسناد کے ساتھ روایات آئی ہیں جن میں آیت الکرسی کا بھی ذکر ہے اور ان دو آیتوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، یہ اتنی شان والی آیتیں۔ اور علامہ بغوی کی روایت میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا جو ان دو آیتوں کی تلاوت کرے گا میں اس پہ روزانہ 70 بار نظر رحمت فرماؤں گا، اس کی 70 ضرورتوں کو پورا کروں گا، 70 حاجات کو پورا کروں گا، اور کم از کم حاجت یہ ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور تیسری فضیلت جو علامہ بغوی کی روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جو ان دو آیتوں کو پڑھے گا میں اسے حاسدوں کے حسد سے اور ہر شر سے بچاؤں گا، اسے اپنی پناہ میں رکھوں گا، اسے اپنی حفاظت عطا کروں گا۔ کیا خیال ہے جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ خوش نصیب ہے یا نہیں؟ طوبیٰ لمن انت مولا ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنی پناہ عطا فرماتا۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اب جو روایت سنا رہا ہوں یہ اس حوالے سے بڑی قابل توجہ ہے، اور اس کو بھی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مزری میں نقل کیا ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، مقروض ہو، اور بظاہر کوئی ذریعہ اور سبب نہ نظر آ رہا ہو، وہ ان دو آیتوں کو وظیفہ بنا لے۔ حدیث پاک ہے اگر پہاڑوں جتنا بڑا قرض اس پر ہو اللہ دست غیب سے مدد فرمائے گا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ قرض کی ادائیگی میں یہ دو آیتیں بڑا خاص وظیفہ ہے، یہ تو ان کی فضیلت ہے۔ ان دو آیتوں میں مضمون کیا بیان ہوا ہے؟ مضمون توحید کا ہے، آغاز رسالت سے ہوا ہے۔ قل محبوب کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، مالک الملک بادشاہی کے مالک۔ جس طرح لفظ یا لگانے سے ندا ہوتی ہے، یا زید ہو، یا عمر ہو، یا اللہ ہو، تو لفظ اللہ کی یہ خصوصیت ہے اگر شروع میں یا نہ لگائیں آخر میں میم لگا دیں تو وہ میم ندا کا معنی دیتی ہے، اور لفظوں کو یہ شان حاصل نہیں کہ ان کے ساتھ میم لگائیں تو ندا کا معنی ہو، لیکن لفظ اللہ کے ساتھ اگر یا اللہ کے بجائے اللہم کہہ دیں تو اس کا معنی بھی یہی ہے، اے اللہ۔ مالک الملک بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی۔ چند لوگ ہی بولے ہیں، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ اللہ بخیل ہے؟ ایک شخص آیا بزرگوں کے پاس اور پوچھنے لگا
ہم بھی توحید بیان کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی توحید بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی اور ولی شان رکھتے ہیں، وہ توحید بیان کر کے کہتے ہیں نبی ولی شاہی کوئی نہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ توحید وہ بھی بیان کرتے ہیں، توحید ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا معاذ اللہ، وہ جو نبیوں ولیوں کی شانوں کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا بخیل ہے، اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، اور ہم کہتے ہیں اللہ بڑا جواد ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی چند لوگ ہی بول رہے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے نا اللہ دیتا ہے۔ اچھا بادشاہی کا مطلب کیا ہے؟ تؤتی الملک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے۔ بادشاہی کا مطلب ہے اختیار۔ بادشاہی کا مطلب کیا ہے؟ بندہ بادشاہ بھی ہو اختیار بھی کوئی نہ ہو، بادشاہ بھی ہو اور اختیار بھی کوئی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ تو بادشاہ ہے، اس کا مطلب ہے تو یہ کر سکتا ہے، تجھے اختیار ملا ہے، تو بادشاہی کا مطلب ہی اختیار ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے نبیوں کو بھی بادشاہیاں دی ہیں، ولیوں کو بھی بادشاہیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی تو فرمایا اے سلیمان، ہم نے تمہیں خزانوں کا مالک بنایا ہے، چاہو تو انہیں روکے رکھو، چاہو تو مخلوق میں تقسیم کرو۔ یہ آیت بتا رہی ہے حضرت سلیمان کو اختیار دیا تھا، چاہے تو روکے رکھو، چاہے مخلوق میں تقسیم کرو۔ اللہ نے نبیوں کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاء اللہ، سرمایہ اہل سنت، خطیب ذی شان، مجاہد اہل سنت، قرۃ عیون صلحاء، للکار اعلی حضرت، اپنی آواز، اپنے انداز، اپنے استدلال اور اپنے زور بیان کے ساتھ دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کرنے والی ہستی رونق افروز ہوئی ہے۔ خطیب پاکستان، خطیب عرب و عجم، حضرت علامہ شاہد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ شب و روز خدمت دین میں مصروف عمل ہیں، فتنوں کے دور میں چند لوگ رہ گئے ہیں جن کے وجود بڑے قیمتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہوا جدھر مرضی ہے رخ کرے، ہم نے مدینہ منورہ کی طرف ہی رخ رکھنا ہے۔ ایسے ہمارے مبلغ، ایسے ہمارے علماء جو اسلاف کے عقیدے پر پہرا دے رہے ہیں، ان میں ایک عظیم ہستی علامہ شاہد چشتی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں، عمر میں، صحت میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پاک کی شان تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہیاں عطا فرمائی۔ اللہ نے مخلوقات میں فضائل تقسیم کیے ہیں، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل،
رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اللہ نے کائنات میں کوئی دوسرا ایسا بنایا ہی نہیں ہے جو مثل مصطفیٰ ہو۔ اللہ نے ہر نبی کو بادشاہیاں عطا کی ان کے درجے کے مطابق، ان کی نبوت کی شان کے مطابق، پر میرے اور آپ کے آقا سب نبیوں کے امام بن کے آئے، تاجدار ختم نبوت بن کے تشریف لائے، تو اللہ نے آپ کو سید الخلائق بنا کے بھیجا ہے، ارض و سما کی بادشاہیاں آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل۔ واہ بریلی کے تاجدار، آپ نے شاعری کی ہے تو قرآن اور حدیث کی ترجمانی کے لیے شاعری کی ہے۔ آپ نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، شاعر کہلوانے کے لیے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے شاعری بھی دین بیان کرنے کے لیے کی ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل، یہ جو لفظ لکھا ہے نا آپ نے بنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے نبیوں کے پاس جو طاقت ہے وہ ذاتی نہیں، وہ اللہ نے عطا فرمائی، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب ہم حضور کے اختیارات کو بیان کرتے ہیں کہ حضور بادشاہیاں رکھتے ہیں، تو ہم نے حضور کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کوئی اللہ کا شریک وحدہ لا شریک لہ، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم حضور کو شریک نہیں کہتے، ہم حضور کو حبیب مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ شریک یا حبیب؟ شریک اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ شریک ہوتا ہے سانجا حصے دار، کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے، شریک وہ ہے جو 50,000 کا برابر کا حصے دار ہے، جو آدھے کا حصے دار ہوتا ہے نا، آدھے کا مالک ہوتا ہے، اسے شریک کہتے ہیں۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا ہی مالک ہوتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو ہم حضور کو کیا مانتے ہیں؟ شریک مانتے ہیں یا حبیب مانتے ہیں؟ اگر کسی کو معاذ اللہ شک ہے تو آئیں آستانہ عالیہ رندیر شریف کے سالانہ عرس پاک پہ اہل سنت کا عقیدہ سن لے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے یا الزام تراشی نہ کرے اہل سنت پہ۔ ہم حضور کو شریک نہیں مانتے، ہم حضور کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ جو لفظ حبیب لکھا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں لکھا، خود حضور نے یہ لفظ اپنے لیے بولا ہے، خود حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جامع ترمذی باب مناقب النبی، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی جو امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں، جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا ہے۔ بعض شاگرد پڑھتے اس طرح ہیں کہ استاد کا علم نکھر جاتا ہے، استاد کا علم اور پختہ ہو جاتا ہے۔ بعض شاگردوں کے پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ استاد کے علم میں نکھار آ جاتا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں محمد بن عیسیٰ ترمذی میرے شاگرد ہیں، پر میں نے اتنا پڑھایا نہیں ان کو جتنا ان سے پڑھا ہے۔ وہ محمد بن عیسیٰ ترمذی اپنی سند سے الجامع الصحیح کے اندر، جسے ہم جامع ترمذی کہتے ہیں، اس میں باب مناقب النبی کے اندر یہ روایت لائے ہیں۔ دروازہ نبوی پر، مسجد نبوی کے اندر حضور کے حجرے کے دروازے کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہیں، دوسرے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تیسرے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں، چوتھے کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ وہ پہلے نبیوں کی خاص شانیں بیان کر رہے ہیں۔ اس اثنا میں میرے آقا تشریف لے آئے،
فرمایا قسمیتو کلامکم و عجبکم، میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے، تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، موسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک، عیسیٰ روح اللہ وہو کذالک، آدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا۔ فرمایا آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، پر دل کے کان کھول کے سنو، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا۔ آپ کے سننے سے ہی پتہ چل جائے گا کون محبت کرتا ہے کون محبت نہیں کرتا۔ دل کھڑ ویندا جد نام سنیندا ڈھولندا، محبوب کا ذکر ہو محب خوش نہ ہو۔ میری حیثیت ڈاکیے کی ہے جو چٹھی پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ نہ دیکھیں ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھیں چٹھی کس کی لے کے آیا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو آدمی ڈاکیے کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حوالہ میں دے چکا ہوں با مناقب النبی جامع ترمذی، فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا۔ الا دھیان سے سننا، خبردار ہو کے سننا، پوری توجہ سے سننا۔ نبی فرمائیں دھیان کرو تو امتی کو پھر کتنا دھیان کرنا چاہیے۔ نبی فرمائیں خبردار ہو کے سنو تو امتی کو کتنا خبردار ہونا چاہیے۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، فرمایا بطور فخر نہیں بیان کر رہا، یہ حقیقت تمہیں بتا رہا ہوں، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ پھر اسی حدیث میں آگے حضور نے حبیب کی شانیں بیان کی، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حضرت آدم اور باقی سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم ومن سواہ تحت لوائی، حضرت آدم اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا اولو شافع و اولو مشفع یوم القیامت ولا فخرا، مجھ سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور سے پاک میں بیٹھنے والوں اب ذرا حبیب کی شانیں دل کے کانوں سے سننا۔ فرمایا انا اول من یحرک ہلک الجنت فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومن معی من الفقراء ولا فخرا۔ بڑے بڑے نبی اپنی امتیں لے کے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، کوئی جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا، میں ہی سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا، اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا وہ میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا۔ یفتح اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دوست، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ عرس پاک کی محفل اپنے تیسرے مرحلے میں جو عرس کا عروج ہے اس میں داخل ہو چکی ہے۔ درد کی دولت بانٹنے والے علامہ شاہد چشتی صاحب بھی رونق افروز ہو چکے ہیں، اور کراچی سے ہمارے عظیم ثنا خان جو پوری دنیا میں ذکر رسول کر کے عشق رسول کی دولت، عشق رسول کے خزانے بانٹ رہے ہیں، جناب اسد اتاری صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے قدمین شریفین مدینہ منورہ یاد آتے ہیں کہ وہاں آپ سے ملاقات ہوئی، اور ان کا ادب دیکھا۔ پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں لیکن ادب سے اور پڑھنے کے ادب کو سامنے رکھ کے پڑھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
تو طویل سفر کر کے آئے ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حبیب کی شان نے تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہیاں عطا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنت، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ یفتح اللہ لی، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، دروازہ میرے لیے کھلے گا۔ اب جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے اسی نہیں کھاندے حضور دا صدقہ۔ میں نے کہا یہ بات کہاں بیٹھ کے کی ہے؟ اس نے کہا جی ممبر پہ۔ میں نے کہا ممبر کس کا ہے؟ نمازیں پڑھا کے تنخواہ لیتے ہو، مصلی کس کا ہے؟ مصلی بھی حضور کا، ممبر بھی حضور کا، کس کا صدقہ کھا رہے ہو؟ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ جسے ملا ہے، جسے مل رہا ہے، جسے ملے گا حضور کا صدقہ ہی ملے گا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں۔ یفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومن معی من الفقراء ولا فخرا، فرمایا اللہ سب سے پہلے مجھے اور میرے ارد گرد جو فقراء ہوں گے، کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ فقراء۔ یہ فقراء کا ذکر خاص طور پہ کیوں حضور نے فرمایا ہے؟ وَمَن مَعِیَ مِنَ الْفُقَرَاءِ، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ بعض لوگ فقیروں کو معمولی سمجھتے ہیں، ذرا اللہ کے رسول سے پوچھیں فقیروں کی شان کیا ہے۔ جب حضور نے فرمایا نا میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، تو فرمایا اللہ میرے ساتھ فقیروں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس دن پتہ چلے گا فقراء کی شان کیا ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا، نہ پہلوں میں کوئی میری مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی میری مثل ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ نبیوں میں میرے آقا کریم کی شانیں جدا گانا ہے، بے مثال ہیں۔ تو ولیوں میں اللہ پاک نے حضور شہنشاہ بغداد کو جدا گانا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ یوں تو ہم ہر ولی کا ادب کرنے والے ہیں، اہل سنت کا تو تعارف ہی کیا ہے؟ ادب ہے۔ حضور غوث اعظم جامع الکرامات ہیں، سب سے زیادہ کرامات کا اظہار حضور غوث اعظم کے وجود سے ہوا ہے۔ اور آپ کے تو وجود پاک کو بھی اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اختصار سے ہی بات کر رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم کا شجرہ کہاں پہنچتا ہے؟ یہ حضور کی اولاد میں سے ہے، حسنی حسینی سید ہیں۔ باپ کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی۔ حضور کے نواسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ کے ایک شہزادے ہیں زید، ان کی اولاد میں حضرت داتا گنج بخش، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں حسن مثنیٰ، ان کی اولاد میں حضرت غوث پاک۔ گویا اوپر جا کے داتا صاحب اور غوث پاک تایا چچا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ جب امام حسن تک شجرہ پہنچتا ہے تو حضرت داتا صاحب اور حضرت غوث اعظم، ویسے جو ظاہری زمانہ ہے وہ داتا صاحب کا زمانہ پہلے ہے، داتا صاحب کے وصال کے بعد حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے، داتا صاحب کا زمانہ پہلے ہے۔ اور جب غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حکم رسول سے بغداد سے اجمیر کی طرف نکلے ہیں نا، تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا معین الدین جس راستے سے آپ اجمیر جا رہے ہیں نا، راستے میں ایک شہر آتا ہے، وہاں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے،
وہاں بڑی احتیاط سے قدم رکھنا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پوچھا اس شہر کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام لاہور ہے۔ اس شیر کا نام سید علی حجویری ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ لاہور پہنچنے سے پہلے ہی حضرت حضور غوث پاک نے تعارف کروا دیا تھا کہ معین الدین لاہور جانا ہے تو داتا گنج بخش علی حجویری کا ادب کرنا ہے۔ پھر حضور غریب نواز جو سفیر مصطفیٰ بن کے آ رہے تھے 40 دن داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہے۔ حجرہ آج بھی موجود ہے۔ وہ حجرہ کس طرف ہے جی؟ حضرت غریب نواز نے بتا دیا ہے ولی کا ادب کیا ہے۔ ولی کی قبر پہ بھی حاضری دو تو قدموں میں بیٹھو۔ غریب نواز قدموں میں بیٹھے، حالانکہ خود بہت بڑے ولی ہیں، پر ولی کو کوئی ولی پہچانتا ہے نا، کوئی آنکھ والا ہی پہچانتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ ایک شجرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا داتا صاحب کے حوالے سے کہ داتا صاحب حضرت امام زید کی اولاد میں سے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مصنع کی اولاد میں سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ کا شجرہ حضرت امام علی رضا ان تک پہنچتا ہے اور پھر حضرت امام موسیٰ کاظم، اور یہی شجرہ ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا۔ تو والدہ کی طرف سے حضرت علی رضا پہ آپ کی والدہ اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا شجرہ مل جاتا ہے۔ دو نسبتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تیسری نسبت جو بیان کرنے سے پہلے عرض کروں گا کہ یہ آپ نے بڑی توجہ، صرف توجہ نہیں بڑی توجہ سے سننی ہے۔ والد حسنی ہیں، والدہ حسینی ہیں، لیکن آپ کی جو دادی تھی نا وہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ حضور غوث اعظم کی جو دادی جان ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں، وہ صدیقی ہیں۔ پہلی صدیوں میں، ابتدائی دور میں حسنی حسینی سیدوں نے حضرت صدیق اکبر کے گھر شادیاں کی۔ حسنی حسینی سید صدیقی ماؤں کی گود میں کھیلتے رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کس ماں کا دودھ پیتے رہے ہیں؟ حضرت ام فروا۔ یہ حضرت ام فروا کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت خواجہ محمد قاسم، جو بیٹے ہیں حضرت محمد ابو بکر کے، محمد بن ابو بکر کے، محمد بن ابو بکر کے بیٹے خواجہ قاسم، خواجہ قاسم کی بیٹی ہے ام فروا، جو ماں ہے حضرت امام جعفر صادق کی۔ دنیا میں جتنے حسینی سید ہیں ان میں حضرت ام فروا کے دودھ کی تاثیر موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے دودھ پیا ہے تو صدیقی ماں کا دودھ پیا ہے، اور حضرت غوث اعظم کی جو دادی جان ہیں وہ بھی صدیقی ہیں۔ میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا تھا، ابتدائی دور میں حسنی حسینی سیدوں نے خاندان صدیقی میں شادیاں کر کے امت کو عقیدہ یہ دیا ہے صدیق اکبر کی خلافت بھی حق ہے، صدیق اکبر کے فیصلے بھی حق ہیں۔ اگر ہمیں اپنے اسلاف کے عقیدے کا پتہ ہو تو آج ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے ہاں بے ادبی ہے ہی نہیں۔ سلسلہ چشتیہ ہو، نقش بندیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ چار مشہور سلسلے ہیں نا، چاروں میں حضرت صدیق اکبر کے بیٹے موجود ہیں۔ یہ جو سہروردی سلسلہ ہے کس کے نام سے سہروردی ہے؟ حضرت ابو نجیب سہروردی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ اولاد ہیں حضرت صدیق اکبر کی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جن کے خلیفہ ہیں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی، اور حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے آگے خلیفہ ہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت حسینی سید ہیں۔ وہ حسینی سید مرید ہوئے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے، بہاؤالدین زکریہ ملتانی مرید ہوئے حضرت شہاب الدین سہروردی کے، شہاب الدین سہروردی نسب کے اعتبار سے صدیقی، وہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہیں۔
چشتیہ سلسلہ پاکستان میں آیا ہے تو جس راستے سے آیا نا، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، پھر خواجہ محب النبی فخر الدین دہلوی، شجرہ پڑھیں تو ایک نام آتا ہے حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی. میں نے ان کے مزار پہ حاضری دی ہے، دلی میں بادشاہی مسجد کے سامنے تھوڑے فاصلے پہ ان کا مزار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی، ان کی ایک کتاب کشکول کبھی چشتی سلسلے میں بطور نصاب پڑھائی جاتی تھی خانقاہوں پہ. یہ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کی کتاب تھی. ایک اور بھی آپ کی کتاب تھی جو چشتیہ درگاہوں پہ پڑھائی جاتی تھی. شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے. پاکستان میں چشتیہ سلسلے کی جو سب سے بڑی درگاہ ہے وہ ہے پاک پتن شریف. پرانی درگاہ، بڑی درگاہ جو چشتیہ سلسلے کی پاکستان میں ہے وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہے. تو پھر باقی سارے ان کی بیعت ہوتے رہے ہیں یا نہیں ہوتے رہے، یا شجرہ ان کا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. یہ جو آج ہم نے انداز اپنایا یہ ہمارے بزرگوں کا انداز نہیں تھا. ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا کہ جن کے پاس ولایت ہے، جن کے پاس روحانیت ہے، وہ ان کی جا کے بیعت ہوتے تھے. ذات کے سید ہیں، بیعت جا کے رائیوں کی ہو گئی. جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں. پھر بلے شاہ قصوری نے نہیں لکھا، چل بلیا چل اوتھے وسیع جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات. جی فیس بک نہیں تھی نا اس وقت، سوشل میڈیا نہیں تھا، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو. ہم اپنے آپ کو منوانے کے لیے کیا مرنے مرتے ہیں. ہم کچھ نہیں پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. وہ بہت کچھ تھے پر اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. ایک مسئلہ اور عرض کر رہا ہوں. یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو سید نہیں پر سید بن گئے. جب یہ پاکستان بنا کئی لوگ ادھر سے آئے، ادھر آ کے وہ سید بن گئے. ہندوستان سے آئے نا پاکستان، یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا بھی امت سیدوں سے محبت کرتی ہے، وہ سید بن گئے. بعد میں پتہ چلا یہ سید نہیں. خود میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جن کے بارے میں پتہ چلا بعد میں کہ یہ سید نہیں ہے. جس طرح یہ ٹریجڈی ہوئی ہے نا امت میں کہ لوگ جھوٹے سید بن گئے، اسی طرح ایسے صاحب کردار بھی ہوئے ہیں سچے سچے سید تھے پر اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. گجرات میں مولانا حبیب اللہ صاحب سید تھے، ساری زندگی چھپا کے رکھا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں. سرگودا میں نور احمد خان صاحب حضرت مولانا شیخ الحدیث سردار احمد لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضرت شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دورہ حدیث کیا ہے. آپ سے آ کے کوئی نام پوچھتا نام کیا، کہتے ہیں نور احمد خان. نور احمد خان نام ہے میرا. لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ پوچھا، اب 2 دفعہ کیوں بتا رہے ہیں. کوئی پوچھتا نا نام کیا ہے، کہتے ہیں نور احمد خان، پھر کہتے ہیں نور احمد خان نام ہے میرا. ان کے ایک مرید سے کسی نے پوچھا یہ 2 دفعہ کیوں بتاتے ہیں. انہوں نے کہا راز کی بات ہے، ان کے سامنے نہ بیان کرنا ورنہ میری سختی آ جائے گی. یہ سید ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہیں میری ذات قرب الہی کے راستے میں حجاب نہ بن جائے، کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے. انہوں نے کہیں سے سن لیا ہے حضرت خواجہ پیر غلام حیدر شاہ صاحب جلال پوری کا بیان. وہ سفر کر رہے تھے ریل گاڑی میں، تو اس وقت اتنا تعارف تصویروں کے ذریعے تو ہوتا نہیں تھا کہ دیکھ کے پہچان لیں. چشتی صاحب کہیں سفر کریں لوگ پہچان سکتے ہیں چونکہ ان کو لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا پر. اس دور میں تو یہ سہولتیں نہیں تھیں. تو کسی نے حضرت قطب الاقطاب شیخ الشیوخ پیر سید غلام حیدر شاہ صاحب جلال پوری اعلیٰ حضرت جلال پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، آپ سفر کر رہے تو انہوں نے پوچھا شاہ ہو؟ آپ نے فرمایا بخشے گئے تھے شاہ، نہیں تے روح سے آ. یہ بات میں نے آستانہ عالیہ جلال پور شریف پہ خود سنی ہے، آپ کے ایک مرید نے وہاں بیان کی. اس قدر ان بزرگوں نے احتیاط فرمائی. انہوں نے فرمایا بخشے گئے تھے شاہ، نہ بخشے گئے تھے روح سے آ.
یہ جو نور احمد خان صاحب تھے یہ سرگودا میں، وہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے، حالانکہ سچے سچے سید تھے۔ انہوں نے کہا کہیں میری ذات قرب الہی کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اور آج ہم لوگ چونکہ طلب صادق نہیں ہے، طلب صادق بہت بڑی چیز ہے، طلب صادق ہو تو پھر کوئی چیز حجاب نہیں بنتی۔ سلسلہ علیہ چشتیہ کی بہت بڑی ہستی خواجہ خواجگاں قبلہ عارفہ حضرت پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدل چل کے مہار شریف حاضر ہوئے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے ان کی سچی طلب ظاہر کرنے کے لیے۔ 3 دن ہو گئے آپ نے کچھ کھایا نہیں، پانی پہ ہی گزارے۔ چوتھے دن مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے، کچھ دیر بیٹھے ہیں، خانقاہ سے نکلے ہیں، چوتھا دن ہے، آپ نے کھایا کچھ نہیں، پانی پہ ہی گزارا ہے۔ ایک پرندہ شکار کیا ہے، ضرورت کے تحت شریعت نے شکار کی اجازت دی ہے۔ پرندہ شکار کیا ہے، کھلڑی اتاری ہے، کھال اتار کے آگ جلائی ہے، اس پہ گوشت رکھا ہے۔ ایک درویش بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا بھی آپ کا نام ہے شاہ سلیمان توسوی؟ کہا میرا ہی نام ہے سلیمان توسوی، آپ کو بلا رہے ہیں خواجہ صاحب۔ مرشد اندر خانقاہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے نہیں تھے، گوشت آگ پہ ہی پڑا رہا۔ پیر پٹھان دوڑتے ہوئے چلے گئے، عرض کیا حضور حکم ہو، اب ذرا دل تھام کے سنیں، عرس کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جوان گوشت کھان آئے ہو یا اللہ اللہ سیکھن آئے ہو؟ گوشت کھانے آئے ہو یا اللہ اللہ سیکھنے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں۔ کہا پھر جاؤ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو۔ پتہ نہیں مرشد کریم نے کس انداز میں فرمایا ہے، اور کسی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا، ایسا اللہ کا ذکر جاری ہوا ہے، بھوک بھی ختم ہو گئی ہے، اور آگے کئی آستانوں کے لنگر بھی جاری ہو گئے ہیں۔ آج آپ کے جتنے خلفاء کے سیال شریف آپ کے خلفاء کا بڑا مرکز ہے، آگے کتنے آستانے ہیں، سینکڑوں آستانے جن پہ روز لنگر پک رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ یہاں آتے ہیں، بھوک مٹاتے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں، کبھی اس ہستی کا فاقہ بھی تو دیکھیں۔ چوتھے دن مرشد کریم فرما رہے ہیں گوشت کھانے آئے ہو یا اللہ اللہ سیکھنے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں۔ ریاضت کس درجے کی ہے، مجاہدہ کس درجے کا ہے۔ آج طلب صادق ہو، ریاضت ہو، تو پھر دیکھیں کس طرح منزل خود چل کے آپ کے قریب آتی ہے۔ چونکہ ہمارے 2 مہمان تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو پھیلاتا نہیں ہوں۔ میں نے حضور غوث اعظم کے شجرے کو بیان کیا، 3 نسبتیں، تو اس کے حوالے سے سادات کرام کے حوالے سے میں نے چند گزارشات پیش کی۔ ویسے مسئلہ بھی یاد رکھیں، ہر صحیح العقیدہ سید کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے۔ درود شریف پیش۔ دو مختلف سوالات ہیں۔ ایک تو یہ بنیادی بات یاد رکھیں، کوئی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ نبی جو ہے وہ غیر نبی سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کی جو ماں ہے بڑی شان رکھتی ہیں نبیوں کی مائیں، پر وہ نبی نہیں ہے، کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں نبی کی ماں ہیں اور ان کی دعا نبی کے ساتھ ہے اور نبی فلاں مقام تک پہنچ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ شان نبوت کیا ہے۔ کوئی غیر نبی نبی کے مقام تک پہنچ سکتا نہیں، کبھی کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت نہیں دے سکتے۔
اگر آپ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دیں گے تو آپ نے مقام نبوت کی بے ادبی کی ہے۔ نبی ہر حال میں غیر نبی سے افضل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا قبروں میں بھی کوئی دعا دے سکتا ہے یا دعا کر سکتا ہے؟ تو میں نے تو گفتگو ہی یہاں سے شروع کی تھی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جہان بدلا ہے لیکن ولی مر کے مک نہیں گئے، وہ قبروں میں دعائیں کر رہے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مشائخ اپنے مریدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صحابہ بعد کی امت والوں کے لیے، بعد کی جو امت ہے ان کے لیے قبروں میں دعائیں کرتے ہیں، صالحین جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس کو لکھا ہے، جو آیت میں نے ابتدا میں آپ کو سنائی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ مضارعہ پہ سین آ گیا، اس نے مستقبل کا معنی پیدا کر دیا، فَسَيَرَى اللَّهُ، ان قریب۔ تو جب ہم عمل کر رہے ہیں اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ کیوں فرمایا آئندہ ان قریب اللہ دیکھے گا، جبکہ اللہ تو پہلے بھی عمل دیکھ رہا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں، والدین کی بارگاہ میں۔ والدین دیکھیں نا، اولاد نیکی کر رہی ہے، والدین دعا کرتے ہیں یا اللہ میری اولاد کی نمازیں قبول کر لے۔ والدین قبروں میں دیکھیں میری اولاد گناہ کر رہی ہے، والدین دعا کرتے ہیں یا اللہ میری اولاد کو گناہوں سے بچا لے، انہیں توبہ کی توفیق دے۔ والدین قبروں میں بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک بڑا جھنجھوڑ دینے والا جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ کتنی بدبخت اولاد ہے جو والدین کو قبروں میں بھی آرام نہیں لینے دیتی۔ یعنی اولاد دنیا میں گناہ کر رہی ہے، والدین کی روحیں قبروں میں پریشان ہوتی ہیں۔ جب اولاد دنیا میں گناہ کرتی ہے، والدین کی روحیں قبروں میں پریشان ہوتی ہیں۔ تعلق کی نوعیت بدل گئی ہے، تعلق ختم نہیں ہو گیا، بس نوعیت تعلق کی بدل گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے عقیدے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا حضرت قبلہ علامہ محمد شاہد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت حضرت مولانا محمد اعظم چشتی صاحب، ان کے پورے خاندان پہ ہی اللہ کا فضل ہے۔ ابھی آپ نے اعظم چشتی صاحب کو بھی سنا، ان کے برادری اصغر کو بھی۔ بڑے خوش نصیب ہیں والدین، اللہ نے جن کو ایسی اولاد عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ دنوں علامہ محمد شاہد چشتی صاحب کے بڑے بھائی وصال فرما گئے ہیں۔ محفل چلتی رہے گی، حضرت صاحب قبلہ کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں تو اجتماعی فاتحہ خوانی ہو جائے، اس کے بعد پھر جو نعت خوانی اور بیان کا سلسلہ ہوگا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ صمد قل هو اللہ احد اللہ صمد قل هو اللہ احد اللہ صمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی ان ختمات شریفہ کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، صحابہ کرام، شہداء اسلام، تمام سلاسل کے مشائخ بزرگان دین، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قبلہ پیر محمد حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلسلہ وار تمام مشائخ کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالاخص
ان ختمات شریفہ کا ثواب حضرت علامہ محمد شاہد چشتی صاحب کے برادر اکبر جو گزشتہ دنوں وصال فرما گئے، محمد طاہر چشتی صاحب مرحوم و مغفور، انہیں اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی محمد طاہر چشتی صاحب کو مغفرت کامل عطا فرما، درجات کی بلندیاں عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں اور راحتیں عطا فرما۔ محمد طاہر چشتی صاحب کی قبر کا روحانی تعلق جنت البقیع کی سرزمین سے قائم فرما دے۔ الہی لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، عرس پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اولیاء تو فیض بانٹ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں فیض لینے کے قابل بنا دے، ہمیں فیض لینے کے لائق بنا دے، ادب نصیب فرما۔ الہی ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل فرما، اس دور کے فتنوں سے بچا لے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کو جن جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا، ان کی دعاؤں سے تو پہلے ہی واقف ہے، تیرے علم قطعی میں پہلے سے ہی موجود ہیں وہ سوال۔ یا اللہ تمام حاضرین کی مشکلیں آسان فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے کریم تیری بارگاہ میں فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، ہمیں معافی عطا فرما۔ اہل پاکستان کو معافی عطا فرما، ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو سنوار دے۔ تو ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا سکتا ہے، یا اللہ اپنی رحمت کا نظارہ کروا دے۔ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، اس نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اسلام کا بول بالا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ۔